الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برحانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا درود لامحدود آقا نامیدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہ والی ارض و سما جانے کائنات بلکہ جانے دو جہانے کائنات شافع عرصہ محشر رافع اسود و احمر رافع ارزل و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصرف خشک و تر باذن رب اکبر مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم قصر دنا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتبا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے نیت ہے، اور نیت دو طرح کی ہے۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ انسان عمل اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کوئی نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں گے، لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ حاجی ہے تو حاجی اس لیے کرے گا کہ لوگ کہیں حاجی ہے۔ یعنی نیتیں کتنی طرح کی ہو گئیں؟ دو طرح، ایک رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت ہے، اور ایک کیا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی جا رہی ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تم اعمال کر رہے ہو، اعمال جو انسان کر رہا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا معاملہ ہے، میں اندر کیا سوچ رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ پروردگار عالم کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری جسموں اور تمہارے جانوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دل کی طرف دیکھتا۔ جسم جان حلیہ میں نے بنا لیا، یہ تو آپ کی نظروں میں ہے نا کہ آپ کہیں گے حلیہ ٹھیک ہے، حاجی نمازی ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری جانوں کی طرف نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف سے اندازہ لگا رہے ہیں اندر کھاتا کیا ہے کوئی نہیں پتا۔ اندر کھاتا کیا ہے بندے کو پتا ہے یا بندے کو رب کو پتا ہے؟ جب رب کو پتا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے تو بندہ کر کس کے لیے رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟ نیت کا اعتبار ہے، اس لیے فرمایا کہ ہمارے صوفیہ کرام جب لوگوں کو بیعت کرتے تو کئی سال صرف لوگوں کی نیت درست فرماتے تھے کہ اعمال جب ساروں اسی دار و مدار نیتوں پر ہے تو اپنی نیت کو درست کیا جائے۔ نیت کو درست کرنے تو اس پر بھی اجر ہے۔ ایک بزرگ ہے، کسی صاحب نے مکان بنوایا نیا، تو کہنے لگے حضرت تشریف لائیے دعا کر دیجئے گا۔ آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں نا ایک روشن دان رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیلی یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہا حضرت جی اس لیے رکھا ہے کہ روشنی آئے اور ہوا ہے۔ فرمایا بہتر ہے۔ فرمایا کیسا ہی بہتر ہوتا کہ اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز میرے گھر میں داخل ہوتی، اور روشنی تو آنی ہی آنی تھی، ہوا تو آنی ہی آنی تھی، تم نے نیت کر لینی تھی، نیت پر ہی اللہ رب العزت نے تمہیں اجر عطا فرما لینا تھا۔
میں اور آپ اپنی زندگی کے کتنے ہی کام کرتے ہیں، ہم نے اتنی کوتاہی، ہم نے اتنی مار بد نیتی سے نہیں کھائی جتنی ہم نے بغیر نیت کے کھائی ہے۔ اعمال کر رہے ہیں لیکن نیت ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، کچھ نہیں کھایا، ادھر ایک روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، رہا یہ بھی بھوکا ہے، رہا وہ بھی بھوکا ہے، اسے اجر مل گیا، اسے شاید کوئی نہیں ملی۔ بھوکے تو دونوں رہے نا، اسے اجر مل گیا، اسے شاید کوئی نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نیت کر لی، نیت کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے اجر عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا اولین، یہ کسی بھی مقرر کسی بھی کتاب، امام بخاری نے صحیح بخاری میں پہلی حدیث میں جو صحیح بخاری کی ارشاد فرمائی ہے، اور صحیح کتب میں اکثر محدثین نے سب سے پہلا جو واحد فرمایا وہ اسی بنیاد پہ فرمایا کہ اعمال کو درست کر لو۔ ہر شخص اپنی نیت کو درست کر لے، انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ جیسی کوئی نیت لے کر آتا ہے اس کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اب نیتیں آپ جتنی زیادہ کر لیں گے اللہ کے حضور سے اجر بھی اتنا زیادہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ مسجد میں آئے ہیں، ہم مسجد میں کس لیے آئے؟ آپ نے اور میں نے صرف ایک نیت کی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اجر کہاں ہے؟ اجر ہے نیت پر۔ لیکن ایک کام میں ہم کتنی نیتیں جمع کر سکتے تھے؟ میں گھر سے نکلتا تو پہلی نیت میں یہ کرتا کہ اللہ رب العزت کے مؤذن نے، منادی نے مجھے ندا دی ہے، میں اس کی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں جا رہا ہوں، ایک نیت ہو گئی، نیت پہ اجر مل گیا۔ اب دوسری کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجدوں کو مومن ہی آباد کریں گے۔ میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میں جا کے مسجد کو آباد کروں گا، اب نیت دوسری شامل ہو گئی، اب ایک اجر نہیں رہا، اجر دگنا ہو گیا، کام ایک ہی ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے جی مسجد کو مومن آباد کرتے ہیں، مسجد میں آگے نیت کام ایک ہے، نیتیں دو کر لی، اضافہ ہو گیا۔ تیسری نیت یہ کر لی کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر مسجد میں رہو کوشش کرو کہ اعتکاف کی نیت ہو۔ میں مسجد میں جاؤں گا، جا کے اعتکاف کی نیت کروں گا۔ جتنی دیر آ کے انسان مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ عمل نہیں کیا، ابھی عمل نہیں کیا، ابھی گھر سے صرف نیت کر کے مسجد میں آ رہا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، جا کے اسے آباد کروں گا، جا کے اعتکاف کی نیت کروں گا۔ اب صرف نیت کی تو چوتھی نیت کا ثواب بھی مل گا۔ آ کے کیا ابھی عمل کوئی نہیں ہے، صرف نیت کر رہا ہے۔ اب پنجواں اجر کیا، پنجویں نیت کیا کی؟ جی میں مسجد میں جاؤں گا، جا کے مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے ساتھ لو لگاؤں گا، ایک نیت یہ شامل ہو گئی۔ اب اس کا ثواب بھی مل گیا۔ اور میں اور آپ اکثر مجالس میں بھی جاتے ہیں تو ویسے ہی ناک رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مجالس کی قدر کتنی رکھی ہے، اللہ کے حضور سے انعام کتنا ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت کے فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ذکر کے حلقوں، ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں بیٹھ کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی فرشتے کو کوئی چند لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بلاتا ہے، او بھائی ادھر آؤ، تمہارا مقصود یہاں ہے، تمہارا مطلوب یہاں ہے، جنہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فرشتے قریب آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اس مجلس کو گھیر لیا جاتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے لے کر آسمان دنیا تک، آسمان تک اپنی رحمت کے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، وہ فرشتے رب کے حضور دوبارہ جاتے ہیں۔ میرا پروردگار عالم فرشتوں کو پوچھتے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ میرے پروردگار کو پتا ہے کہ فرشتے کہاں گئے تھے، لیکن رب پھر فرشتوں کو پوچھتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ کہاں گئے تھے؟ صوفیہ فرماتے ہیں رب پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہنا تو فرشتوں نے کہا مالک اسے پیدا نہ کرنا، یہ جا کے زمین میں خون ریزیاں کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا۔ پروردگار عالم فرشتوں سے اس لیے پوچھتا ہے تم تو کہتے تھے یہ نافرمانیاں کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، وہ کوئی اور ہے، میرے بندوں تو دیکھو گھروں کے کام چھوڑ کے مسجد میں آگے میرا ذکر کر رہا ہے، مسجد میں آ کے میرا ذکر کر رہے ہو، میرے بندے یہ ہیں۔ پروردگار عالم فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہاں گئے تھے؟
مالک وہ تیری زمین پہ گئے تھے اور فلاں جگہ ہم نے دیکھا تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. میرا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا مالک نہیں دیکھا. فرمایا بن دیکھے ہی میرا ذکر کر رہے تھے؟ کہا مالک ہاں بن دیکھے ہی تیرا ذکر کر. فرمایا اگر مجھے دیکھ لیتے؟ کہتے جی مالک اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور طرف کے ساتھ تیرا ذکر کرتے. پروردگار عالم فرشتوں اس کے عرض کرتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا کوئی چیز مانگ بھی رہے تھے؟ ہاں مالک وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا مالک نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کہا مالک اور ذوق اور شوق سے عبادت کر. فرمایا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ کہا مالک ہاں تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہا مالک نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو عرض کرتے ہیں مالک اگر تیری جہنم دیکھ لیتے تو اور طرف کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے. پروردگار عالم فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فرشتوں میرے بندے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں اور یہ مجلس میں یا مسجد میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا نہ میری جہنم کو دیکھا, صرف میری رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے بھی آئے بیٹھے تھے میں نے سبھی کے گناہوں کو بخش دیا. ابھی سبحان اللہ کی صدا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہے جتنی دیر آپ کتاب سنتے رہیں اونچی نہیں رب کی رضا کے لیے کم از کم آپ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اتنا بڑا اجر ہے ایک مجلس سے اللہ رب العزت بخشش کر رہا ہے تو پھر انداز ہے ہمیں اپنانا بھی چاہیے. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم گواہ ہو گئے وہ جتنے آئے بیٹھے تھے سبھی گئے لیکن مالک آج ہم تو ذکر کی نیت کر کے نہیں آئے لیکن مالک ہمارے لیے آج اجر ہے ہم آ تو گئے اجر بھی ہے کوئی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا وہ تو گزر رہا تھا اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. جیسے دنیاوی مقاصد میں ہم ناک رکھنے کے لیے چلے جاتے تو اگلا بندہ یہی نہ کہے کہ آیا کیوں نہیں. مالک وہ تیری رضا کے لیے نہیں بیٹھا ہوا وہ تو ویسے ہی آیا بیٹھا تھا. پروردگار عالم کہتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اسے کیوں؟ فرمایا جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ہم اسے بد نصیب نہیں رہنے دیتے ہم اسے بھی ایک خوش بخت بنا دیتے ہیں ہم اس کے بھی مقدروں کو سوار دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلیاں ذکر کرندہ اور مجلس سے فائدہ ہے لیکن اہل اللہ دی بارگاہ بے کے ذکر کرندہ اور فائدہ ہے. وہ دی برکت ہے کہ جدو انہاں تے رحمت اتر دیے تے اللہ نال باقیاں تے بھی رحمت فرمان. اس لیے آج کے بعد یہ خدا کے گھر میں نیت کر کے جائیں کہ ہم جس مجلس میں جائیں گے اس ارادے کے ساتھ جائیں گے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھ کے خدا کا ذکر کریں. جب بھی مسجد میں آئیں اسی نیت کے ساتھ آئیں. ہم وہ نیتوں کو شمار کر رہے تھے. چوتھی نیت بندہ مومن کی یہ ہو گئی کہ میں مسجد میں جاؤں گا جا کے اللہ کا ذکر کروں گا اللہ کے ذکر سے نجات مل گئی. اب پانچویں نیت یہ ہے میں مسجد میں جاؤں گا وہاں جی خطبہ ہونا ہے میں خطبے کو سنوں گا خطبے کو سن کے اس پہ عمل کروں گا. یہ علم کا ایک ذریعہ نا. سرکار نے ارشاد فرمایا حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو چل رہی ہے. سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے. آ کے عرض کیا جان عالم یہ جو غلام آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا اس کے اس ظاہری دنیا سے انتقال کر جانے کا وقت صرف 1 ساعت رہ گیا 1 ساعت کے بعد اس کی وفات ہے. میں اور آپ ہوتے تو ہمیں تو تھلی مچ جاتی ادھر سے بھی آؤ ادھر سے بھی آؤ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا کے اصحاب پر انہوں نے میرے اور آپ کے لیے راہ کو کشادہ کر دیا. میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 1 ساعت رہ گئی ہے 1 ساعت کے بعد یہاں سے قصہ ختم ہے. میں اور آپ ہوتے پڑا پٹی یہ بھی دے دو اسے بھی دے دو اسے بھی دے دو لیکن قربان جاؤ میرے لیے راہ کشادہ کر دی. سرکار کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہا جان عالم 1 ساعت رہ گئی ہے اور ساتھ بھی بڑی قیمتی ہے وقت تو ویسے ہی قیمتی ہے. حضور مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ کے حضور سب سے زیادہ افضل ہے. ایسا عمل بتائیں جو اللہ کے حضور سب سے زیادہ افضل. یعنی آپ آخری 1 ساعت ہے 1 ساعت ہمارے ہاں 1 گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا مالک 1 ساعت ہے عصر کا وقت تھا صحابہ فرماتے ہیں مغرب سے پہلے وہ انتقال کر گیا. حضور 1 ساعت رہ گئی ہے مجھے بتائیں میں کون سا عمل کروں.
اور ایسا عمل بتائیں جو عمل اللہ کے حضور سب سے زیادہ مقبول ہو۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کے دین کا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، ساری عبادتوں سے افضل ترین عبادت اللہ کے دین کا علم سیکھنا۔ ساری عبادتوں کی جان ہے اللہ کے دین کا علم، اس لیے کہ نماز اللہ کا دین کا علم ہوگا تو نماز پڑھنی آئے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے علم آئے گا تو زکوٰۃ ادا کرو گے نا، حج کا فریضہ ہے علم ہوگا تو حج ادا کرو، کائنات کی جتنی بھی عبادتیں ہیں تیرے پاس علم ہوگا تو عبادتیں ادا کرو گے کہ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا پانچویں نیت یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، وہاں جو خطاب ہوگا وہاں میں علم سیکھوں گا، علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کروں گا۔ چھٹی نیت یہ ہے مسجد میں جاؤں گا، جمعے کا روز ہے اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، میرے اہل محلہ اکٹھے ہوں گے، اگر کوئی بیمار ہوا تو میں اس کی بیمار پرسی کروں گا، اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا تو میں اس کی چند جملے اس کی راحت کے لیے بیان کروں گا، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ ابھی عمل کر نہیں رہا، ابھی گھر میں بیٹھ کر یہ نیتیں کر رہا اور ثواب دگنا ہوتا جا رہا۔ اگلی نیت یہ کی ہے میں مسجد میں جاؤں گا، جا کے وہاں خطاب سنوں گا، پھر لوگوں کی مصیبتوں کو دور کروں گا، میں مسجد کی صفائی کروں۔ نیت یہ نہیں ہے، ایک عمل ہے، لیکن اللہ کے حضور سے انعام کتنے ملنے، اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو اور قربان جاؤں میرا پروردگار کتنا کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، اور پھر فرمایا کہ نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے فرق بھی کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جب کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کرتا نہیں ہے، فرمایا جب کوئی بندہ کوئی کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کرتا نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا، لیکن نیت کرنے پر بھی اللہ رب العزت اسے پوری نیکی کا ثواب عطا فرماتا، ابھی کیا نہیں ہے، صرف نیت کی ہے۔ فرمایا نیت پر اللہ رب العزت پوری نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر اگر وہ بندہ جس کام کی اس نے نیت کی ہے، اگر بندہ وہ کام کر لے، وہ کام پورا کر لے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 70 گنا، پھر میری سرکار نے فرمایا 70 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا۔ میرا رب اتنا کریم ہے، صرف نیت درست کر لی اجر کتنا۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی برائی کی طرف جاتا ہے، کوئی برائی کرنے کی نیت کرتا ہے، وہ قربان جاؤں کریمی کی حد ہو گئی۔ فرمایا کوئی بندہ کسی برائی کرنے کی نیت کرتا ہے لیکن برائی کرتا نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے باز آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ برائی ترک کر دیتا ہے، برائی ترک کرنے پر بھی اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کریم کے نہیں، اسے کریم کہتا ہے۔ پھر فرمایا اگر بندہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت صرف ایک گناہ لکھتا ہے، نیکی کو کئی گنا بڑھا کے لکھا، اس کی رحمت تو تمہیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، کسی طریقے سے بچ جائیں۔ اس لیے فرمایا اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اور حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، فرمایا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیا ہے کہ انسان نے نیت کی تو انسان کو اجر مل گیا، عمل کا کیا پتا ہے کہ میں کروں گا تو اس میں میری نیت کیا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، تو ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ریت کا ایک ٹیلہ تھا، پہاڑ تھا، تو قریب سے گزرا تو رب کو مخاطب کر کے کہنے لگا مالک کاش تو نے مجھے یہ پہاڑ کا ٹیلہ آٹے کے برابر دیا ہوتا تو میں اس سارے پہاڑ کو آٹے کے کو اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتا، تقسیم کر دیتا۔ نیت بندے کی عمل سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا میرے بندے کو کہہ دے وہ سارا پہاڑ میں نے تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ کیا کوئی نہیں ہے، ابھی اپنی نیت کو درست کیا ہے۔ اس لیے فرمایا بندے کچھ نہیں دے سکتے، خدا کی قسم کوئی شے نہیں دے سکتے۔ انسان آئے صبح تہجد کے وقت اٹھے، اس وقت کے جب لوگ کانپ رہے ہیں اپنے بستروں میں سو کے آرام کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے اور وضو کر کے رب کے حضور آئے اور آ کے مسجد میں جھکے اپنا ٹائم ضائع کر دے،
اور پھر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہہ دیں گے، اور تیری عبادت کا اجر یہ نہیں ہے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، وہ تو ایسا کریم ہے، اس کی حضور سے تجھے ایسا اجر ملے گا تیرے وام و خیال میں نہیں ہے۔ لیکن اگر تو رب کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو نمازی تو شاید کو نہیں، رب مخلوق کو تیرے پیچھے لگا، لیکن کار تو صحیح نا۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص سے صحیحین میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کئی احادیث میں کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص کسی جگہ سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں آندھی طوفان آ گئی، تو وہ جنگلی سفر تھا، پہاڑوں کا سفر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ میں غار ہے، تو وہ اپنی رات گزارنے کے لیے اس غار میں چلے گئے۔ اب آندھی تیز تھی، اوپر سے ایک پہاڑ آیا، آگے اس غار کے دروازے پہ آیا، اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب دور ایسا تھا کہ نکلنے کی بڑا ٹیلے لگایا انہوں نے وہاں سے نکلنے کا، لیکن گنجائش کوئی نہیں۔ اب سامنے موت نظر آ رہی ہے کہ کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتے، بالکل غار کا منہ بند ہے، کس کو مدد کے لیے برا، کس کو پکاریں، کس کے حضور اپنی التجائیں کریں۔ اب ایک سیانہ تھا، انہوں نے کہا کہ یار اتنی زندگی گزاری ہے، کوئی نہ کوئی کام تو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا یار، یاد کرو اگر کوئی کام رب کی رضا کے لیے کیا نا تو آج رب کے حضور اس کا واسطہ دے کے، اس کا ترلا، اس کا وسیلہ لے کے دعا مانگو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ پہلے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کہا مالک تو بہتر جانتا ہے، تو نے مجھے بکریوں کی دولت سے نوازا ہے، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، بکریاں چرا کے جب رات کو گھر واپس آتا ہوں نا تو بکریوں کا دودھ دو کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، حتیٰ کہ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے۔ لیکن مالک ایک دن ایسا تھا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرا ارادہ اور میری خواہش اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں گھر میں آ کے سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ میں گھر میں آیا تو دیکھا میرے والدین انتقال کر گئے، تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، والدین کے سرانے آیا، میں نے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں ساری رات پیالہ لے کے کھڑا رہا، لیکن والدین کو جگایا نہیں کہ کہیں والدین کی نیند خراب نہ۔ صحیح حدیث ہے کہ ساری رات میں کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ بھوک کی شدت کی وجہ سے چمٹتے رہے، ابا ہمیں پلا دے، ابا ہمیں پلا دے، لیکن والدین کی محبت اور تیری رضا کے لیے مالک ساری رات بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن میں نے صبح اٹھ کے والدین کو ہی پلایا تھا۔ مالک اگر وہ عمل تجھے قبول ہے، اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرماتے تھوڑا سا پتھر کھسکا، لیکن بندہ ابھی نہیں نکل سکتا تھا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، کہا مالک تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی ہے، ایک وقت میں مجھے اس کے ساتھ عشق ہو گیا اور محبت اس طرح کی آئی کہ میں نے اسے زنا کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ 120 دینار لے کر آؤ، پھر تمہیں میں کوشش کروں گا۔ فرماتا میں نے محنت کی، محنت کر کے 120 دینار کمائے، وہ آگئی میرے پاس، میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو مالک میرے وجود میں تیرا خوف قائم ہو گیا، تیرے خوف کی وجہ سے وہ میں نے گناہ ترک کر دیا، 120 دینار بھی اسے دے دیے۔ مالک اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، اگر تیری رضا کے لیے تھا مصیبت سے نجات۔ میں پتھر تھوڑا سا اور کھسکا، لیکن بندہ ابھی بھی نکل نہیں سکتا۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک تو بہتر جانتا ہے، فلاں موقع پہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا، وہ اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا تھا، اس کے پیسوں سے میں نے چاول خریدے، وہ چاول میں نے بوئے، اللہ نے اس کی اتنی برکتیں دی، اتنی برکت دی کہ میں نے اس کے مزدوری سے میں نے بھیل بھی لیے، بکریاں بھی لی، چرواہے بھی لیے، حتیٰ کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پورا میرا مال مویشی آتا تھا۔ عرصہ گزر گیا، عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا وہ میں تیرے پاس ایک دن کام کیا تھا، میری مزدوری رہتی ہے، تو میں نے کہا 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے بھی مویشی ہیں تیرے ہیں، بڑا ہی اوکھا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ واقعی تیرے ہیں، تو اس دن مزدوری نہیں لے کے گیا تھا، اس کے میں نے چاول خریدی اور میں نے بیج بویا، اس فصل سے، اس پھل سے اللہ رب العزت نے یہ اتنا انعام کیا، جات تیرے ہیں، بڑا ہی اوکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ سارا کچھ ہی لے گیا، مالک میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، پتھر اور تھوڑا سا کھسکا،
اب بندے کے نکلنے کی جگہ ہو گئی، تینوں باہر نکلے۔ واقعہ کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ عمل رب کی رضا کے لیے تھا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں بندو وہ تین غار میں پھنس گئے اور انہوں نے جو عمل رب کی رضا کے لیے کیا، رب کے حضور پیش کیا اور رب نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ او بندیو تواڈے کول بھی کوئی عمل ہے ایسا جرا رب دی رضا لئی کیتا ہے، مصیبت سے پھنس جائیے تے رب دے حضور پیش کریے۔ اندر کا مفتی سارا کچھ بتا دے گا، کوئی نہیں ہے ایسا عمل جو میں اور آپ رب کے حضور پیش کریں جو خالص ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ہمارا اندر خلط ملط، ابھی اندر ہی پاک کوئی نہیں ہوا، اندر ہی صاف کوئی نہیں ہوا۔ فرمایا اگر نہیں کیا تو آج مہلت ہے۔ دنیا والے واقعی کنڈا نہیں دے سکتے، حقیقی معنوں میں دینا میرے رب کی ذات میں ہے۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، آج یہ نیت کر کے جائیں اور رب سے وعدہ کر کے جائیں، مالک دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں ہے، آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے تجھے راضی کرنے کے لیے کریں، کسی کی مدد کریں گے تو راضی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی راضی اپنی خوشحالی کے لیے کریں گے تو مالک تجھے راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے واقعی حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کو جن آدمیوں سے برکایا جائے گا وہ تین آدمی ہوں گے۔ فرمایا ان میں حضور سرور عالم نے فرمایا سب سے پہلا عالم، پھر فرمایا سخی، پھر فرمایا شہید۔ ان تینوں کو سب سے پہلے حساب بھی ان تینوں کا لیا جائے، اللہ رب العزت ان تینوں کو اپنے دربار میں پیش کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت عالم کو فرمایا ہاں ہم نے تمہیں علم دیا، کیا علم کو تو نے ہماری رضا کے مطابق استعمال کیا؟ عالم کہے گا ہاں مالک تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے قرآن کا علم دیا، میں تیری رضا کے لیے ساری عمر قرآن پڑھتا رہا۔ پروردگار عالم فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اتنی دیر میں فرشتے بھی فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ پروردگار عالم کی حضور سے وہاں قاضی کا لفظ فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے واز اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں۔ لوگوں نے قاری کہہ دیا، لوگوں نے عالم کہہ دیا، آج کوئی حصہ نہیں۔ حکم ہوگا اسے گھسیٹو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ لوگوں کے قاری کہنے سے، لوگوں کے عالم کہنے سے، لوگوں کے فاضل کہنے سے میری ذات پہ کیا اثر ہے یا آپ کی ذات پہ کیا؟ وہ کہے گا وہ 1 منٹ کی چاشنی ہے، قصہ گول، لیکن جو انعام رب کی حضور سے ملنا ہے نا وہ ختم ہونے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اتنی دیر میں سخی کو لایا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ہم نے تجھے مال دیا، وہ مال کو کیسے خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا؟ وہ سخی کہے گا مالک تو نے مال دیا، میں تیری رضا کے لیے لوگوں کو بانٹتا رہا، جب بھی کوئی میرے دروازے پہ آتا تھا میں خالی نہیں لٹاتا تھا۔ میرا پروردگار ارشاد فرمائے گا تو نے مال اس لیے لوگوں میں بانٹا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا بھائی سخی، حکم ہوگا گھسیٹو اور اسے بھی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ سخی بھی گیا، عالم بھی گیا۔ فرمایا اتنے میں سب سے قیمتی تو جان ہے نا۔ فرمایا شہید کو پیش کیا، ہاں بھائی ہم نے تجھے جان دی تھی، کیا کیا؟ کہا مالک قیمتی چیز جان تھی، وہی میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، وہی میں نے تیری راہ میں لٹا دی، پیچھے کیا بچا؟ میرا پروردگار فرمائے گا میری رضا کے لیے نہیں، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں کہ بڑا شاہ سوار ہے، بڑا شاہ زور ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا، غازی بھی کہہ دیا، شاہ زور بھی کہہ دیا، بہادر بھی کہہ دیا، آج کوئی حصہ نہیں۔ حکم ہوگا گھسیٹو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا غازی بھی گیا، شہید بھی گیا، سخی بھی گیا، عالم بھی گیا۔ ساری زندگی عالم بھی قرآن پڑھتا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ سخی بھی سخاوت کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ شہید نے اپنی شہادت پیش کر دی، اپنی جان پیش کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں دوسری سرور عالم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، اس وقت اعلان ہوگا۔ اس وقت اعلان کیا ہو؟ فرمایا جن لوگوں نے جن کے لیے عمل کیا جاؤ جا کے ان سے اپنا اجر لے لو۔ فرمایا اللہ رب العزت آج اپنے شریکوں سے بیزار ہے، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آخرت میں کوئی کسے کیا دے گا؟ کوئی دے سکے گا؟ جب کوئی دے ہی نہیں سکے گا تو آج اللہ رب العزت نے مجھ آپ کو مہلت دی ہے، آج ہم اپنی نیتوں کا زاویہ درست کر لیں، آج رب کے حضور وعدہ کر کے جائیں مالک
کوشش کرنا میرا کام ہے، بند دروازوں کو کھولنا تیرا کام ہے۔ مالک تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ میں جو بھی کام کروں مالک تیری رضا کے لیے کروں، مالک میں جو بھی کام کروں تجھے راضی کرنے کے لیے کام کروں۔ خدا کی قسم اگر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی کام کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، تو میرا رب بڑا قدردان ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی مشقت کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی آ کے دیکھے تو صحیح، حضرت امام ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی بیوی نے 2 درہم دیے، کہا حضرت جائیے آٹا کوئی نہیں ہے، جا کے آٹا لے کے آئیے۔ آپ بازار میں آئے تو دیکھا ایک بندہ مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، آپ اس کے قریب ہوئے، فرمایا سنگی رو کیوں رہا ہے؟ کہا حضرت جی میرے سرکار نے میرے آقا نے مجھے 2 درہم دیے تھے فلاں سامان لانے کے لیے، وہ مجھ سے کھو گئے ہیں، وہ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، تو اب واپس گیا تو وہ تو مارے گا۔ آپ نے کیا کیا، وہ درہم اسے دیے اور مسجد میں آگے عبادت کرتے رہے۔ شام کا ٹائم ہوا نا، کوئی اسباب پیدا نہیں ہوئے، گھر میں شاید بھی کوئی نہیں۔ آپ کا ایک دوست پرائی تھا، آپ اس کی دکان پہ گئے اور شام کا وقت تھا، تو اس نے جسے ہم پنجابی میں بردہ، اردو میں بردہ اور پنجابی میں بورا کہتے ہیں نا، اس نے نا ایک تھیلی میں آپ کو بورا بھر کے دیا، کہا حضرت یہ لے جائیے اور گھر میں یہ کھانا پکانے کے کام آئے گا۔ آپ نے اٹھایا پونڈے پہ رکھا، گھر میں آ گئے، آیا گھر کے صحن میں رکھ کے دوبارہ مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں آگے مسجد میں بیٹھے رہے اس خوف سے کہ گھر والوں نے بھیجا تھا آٹا لینے کے لیے، آٹا تو ہے کوئی نہیں، اب گھر میں جاؤں گا گھر والے پوچھیں گے تو جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے رہے، جب اندازہ ہو گیا نا اب گھر والے سو گئے ہوں گے، تو گھر میں واپس آئے تو دیکھا سارے کھانا شانا کھا کے سو گئے، بیوی نے کھانا پیش کیا، کھانا سامنے آیا، آپ نے فرمایا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تم تو کہہ رہی تھی آٹا کوئی نہیں۔ کہا آپ خود نہیں رکھ کے گئے، آپ جس جگہ سے پہلے آٹا لاتے ہیں نا وہ آٹا صحیح نہیں ہے، جس جگہ سے آج آٹا لے کر آئے نا آٹا آپ وہیں سے لایا کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر کے تو دیکھو، رب کی رحمت تمہاری کنڈ نہیں لگنے دے گی، لیکن ہے اوکھا نا، بڑا اوکھا ہے، کرنا اوکھا ہے۔ حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مرید تھا دور دراز کا، ایک دن قریب آیا، آ کے کہا حضرت جی میرا شوق ہے کہ میں آپ کی دعوت پکاؤں، تو آپ میرے ہاں تشریف لائیں گے؟ سفر بڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں آ جائیں گے۔ سفر کیا، اتنا دور دراز کا سفر کر کے نا حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پہ گئے، جا کے دستک دی تو اندر سے باہر آیا، تو آ کے ملا، کہا حضرت کہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا تو نے آج مجھے دعوت نہیں دی تھی آج کے دن؟ کہا حضرت جی دعوت دی تھی لیکن یاد نہیں رہا، کھانا بھی نہیں پکایا اور پاس شے بھی کوئی نہیں کہ میں آپ کی دعوت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم پھر آ جائیں گے۔ یہ جملے زبان سے ادا کرنے بڑے سوکھے ہیں لیکن حقیقت میں بڑے اوکھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں آؤں تو استقبال کے لیے باہر لوگ کھڑے ہونے چاہیے، نہیں ہے تو حضرت صاحب ناراض ہیں، نام چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ لیکن جنہوں نے خدا کی ذات پہ حقیقی معنوں میں خدا کو مانا ہے وہ لوگوں سے بیزار ہو گئے۔ انہوں نے ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، جب دینے والا ہی وہ ہے، جب ہے ہی اس کے پاس تو وہی دے گا، میں لوگوں سے کیوں امید؟ بڑا ہی اوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا سنگی کوئی بات نہیں ہم پھر آ جائیں گے، ہمارا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ کافی آگے نکل گئے نا، ایک چوک آتا تھا، آپ چوک میں گئے تو پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، کہا جی حضرت جی آپ اتنی دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور میری بھی مت ماری گئی، میں نے آپ کو پوچھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت جی تشریف تو لائے، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ گھر میں کوئی شے ہے کہ نہیں ہے، آپ تشریف لائیں گھر میں کوئی شے ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہاں سے آنا بھی بڑا اوکھا تھا۔ آپ دوبارہ اس کے ساتھ آئے، دسترخوان لگایا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آ کے کہنے لگا حضرت میں نے چپا چپا ڈھونڈ لیا ہے، کھانے کے لیے شے کوئی نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم پھر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی اوکھا ہے، بڑا ہی اوکھا ہے اٹھنا، دسترخوان سے اٹھنا واقعی اوکھا۔ آپ اٹھے دوبارہ چوک کی طرف گئے، پھر دوڑتا ہوا گیا، جا کے کہا حضرت جی وہ میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے وہ سرکہ مل گیا، سرکہ کہتے ہیں اچار کا، آج طرح طرح کی روٹیاں نہ ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں ہم جی، یہ اس طرح کی نہیں تو یہ اس طرح کی نہیں۔ حقیقی معنوں میں جو اللہ کے بندے تھے نا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدھی فقیری لوگوں کو کھلانے میں ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں ہے۔ مجھے آج تک یہ فقیری سمجھ نہیں آئی
کہ مرید پیروں کے دربار پہ جائیں تو وہاں دال روٹی، اور پیر صاحب آئیں تو مرید ادھار لے کے بکرا پکائے. یہ سمجھ میں نہیں آئی. حقیقت میں جو اللہ والے تھے وہ دنیا کے بھی وارث تھے اور بندوں کی دین کے بھی وارث تھے. اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لاہور میں تھے تو آپ کے پاس اس وقت کے کوئی پیر صاحب آپ کو ملنے کے لیے آئے. آپ کے ساتھ کوئی عقیدت مند تھا، اسے پتا چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ کے گھر آئے ہیں. وہ بھی آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی معاملہ ہے، بچی کی شادی بھی کرنی ہے اور 100 روپیہ مجھ پہ قرض بھی ہے، تو دعا کیجئے اللہ مجھے قرضے سے نجات عطا فرما دے. آپ نے دعا کی، اللہ سونا اسے قرضے سے نجات عطا فرما دے. وہ جانے لگا نا، اس نے 10 روپے جیب سے نکالے اور حضرت صاحب کو پیش کیے تو علامہ مسکرانے لگے. تو علامہ بھی بندہ، وہ بھی سمجھ گئے کہ وہ بات واقعی کوئی ہے. علامہ مسکرانے لگے. وہ مرید چلا گیا تو وہ پیر صاحب پوچھنے لگے علامہ جب اس نے مجھے پیسے دیے ہیں تو آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی دعا بڑی جلدی مقبول ہو گئی اس وجہ سے مسکرا. کہا جی حضرت جی سمجھ نہیں آئی، دعا کیسے قبول ہو گئی؟ وہ تو ابھی کنگال ہے. فرمایا آپ نے دعا کی، وہ پہلے 100 کا مقروض تھا اب 110 کا مقروض ہو گیا. حضرت جی جو 10 جیب میں ڈالیں یہ پلے سے ڈال کے دیتے، وہ آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا ہے، آپ اس کے دین دنیا کے وارث ہیں، آپ اس کے لیے راہ کو کچھ زیادہ کرتے بلکہ آپ نے اسے پہلے سے مقروض کر دیا. حقیقت میں جو اللہ کے بندے تھے، آپ اسلاف کو پڑھ کے دیکھ لیں. آج بانگ بانگ کی بولیاں بولی جاتی ہیں، یہ ہمارے وارث نہیں ہیں. ان کی وجہ سے زبان درازیاں نہ کرو. میرے اسلاف کو پڑھنا ہے تو آؤ میں اپنے اسلاف کا کردار پڑھ کر بیان کرتا ہوں، جنہوں نے خود کئی دن بھوک برداشت کی لیکن دروازے پہ آنے والوں کو بھوکا نہیں آنے دیا، کسی کو اپنے دروازے سے خالی جانے نہیں دیا. یہ عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. جہاں ان لٹیروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مریدوں کو لوٹتے رہتے ہیں، اور وہاں ان اللہ کے بندوں کو بھی پڑھ کے دیکھو نا، وہاں ان کا کردار پڑھ کے بھی لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے کیسے کیسے شیر اس دنیا میں آئے اور کیسے کیسے آپ نے آپ کو دبا کے رکھا ہے. حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آ گئے. فرمایا کوئی بات نہیں، سب سے لو ہے جسے سرکہ میں کہتے ہیں اچار. فرمایا کوئی گل ہم اچار کھائیں گے. اب جب اچار آیا نا، وہ لے کر آیا تو آ کے کہنے لگا حضرت جی وہ میں نے دیکھا نہیں تھا، یہ تو سرکہ بھی خراب ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں سنگی، ہم پھر آ جائیں گے. کسی کے دروازے پہ اتنی دفعہ آ کے پھر کہنا پھر آ جائیں گے، واقعی بڑا اوکھا ہے، واقعی بڑا اوکھا ہے. آپ جب دروازے سے باہر نکلے تو قدموں میں گر کے کہنے لگا حضرت جی مجھے معاف کرنا، مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے لیکن میں تو آپ کو آزما رہا تھا، میں تو آپ کو آزما رہا تھا کہ میرے مرشد میں ظرف کتنا ہے، میرے مرشد میں بندہ نوازی کتنی ہے. خدا کی قسم حقیقی معنوں میں جنہوں نے خدا کو پایا ہے ان کا عمل دیکھو. آپ نے یوں چھٹکا کے کہا، فرمایا مجھے چرا نہیں، جو اخلاق تو میرے بتا رہا ہے یہ تو میرے شہر کے کتوں کے بھی ہیں کہ انہیں رزق ڈالا جائے تو وہ پیچھے پیچھے آتے ہیں. یہ اخلاق شلاق کوئی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بندہ نواز، اسے کہتے ہیں من کو دبانا. اندر میں یہ آوانا پوری ہو جائے گا کہ اللہ والے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو شیطان آیا، آ کے آپ کو وہ سام کی شکل میں آیا اور آ کے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا، آپ نے پیچھے ہٹایا اٹھایا. پھر جب انسانی شکل میں آپ کے قریب ہوا اور آپ کے پاس آیا، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیے تو آپ نے کلام پڑھا. اللہ کا حکم بھی ہے کہ کلام پڑھا. جب کلام پڑھا تو وہ دور ہو گیا. یہ وار ہے ایک طرح کا. کلام پڑھا تو دور ہو گیا. جب ٹیل لگا لیا نا، دور صحیح حقیقی معنوں میں دور ہو گیا تو جاتے جا کے کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. یہ بھی بڑی ہوا ہے. حقیقی معنوں میں ریاکاری اور حقیقی معنوں میں تکبر آتا ہے، اس لیے گلے کے ساتھ لگ کے کہنے لگا حضرت جی مبارک ہو، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. فرمایا ظالمہ جو وار پہلے کیا تھا وہ وار کم تھا، اب جو وار کر رہا ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ تیرا ہے. اور ظالم مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے فضل نے بچایا، رب کے فضل نے بچایا. مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، میری تو ویلیو ہی کوئی. جب رب کا فضل انسان کے شامل حال ہوتا ہے پھر انسان کے پاس پاور کتنی ہے. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتا، ہر وقت عبادت کرتا. چند لوگ اکٹھے ہو کے نا اس عابد کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ اس درخت کو کاٹ دیں. غصہ آیا کہ لوگ
اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، رب کو چھوڑ کے کلارا لیا، کندھے پہ رکھا تو چلے گئے۔ راستے میں شیطان آیا، انسانی شکل کو دارا، میرے کریم فرماتے ہیں ملاقات ہوئی، اس عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عابد نے کہا فلاں جگہ درخت ہے، میں اسے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، وہ بے معنی اور بے مقصد درخت ہے، اتنا قیمتی وقت آپ اپنی عبادت ترک کر کے وہاں جا رہے ہیں، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس درخت کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اور شرک کا قلع کما کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، میں وہاں بھی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جی اگر آپ درخت کاٹیں گے تو پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں کوئی بات نہیں۔ وہ آپ کے دستوں گریبان ہو گیا، حتیٰ کہ کشتی ہوئی۔ حدیث پاک میں میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ عابد شیطان تھا، وہ بندہ، وہ شیطان انسانی شکل میں آیا، اور وہ عابد کیا ہوا؟ عابد اس کے جسم پہ آ کے بیٹھ گیا، یعنی اسے مغلوب کر لیا، اللہ کا بندہ غالب آ گیا۔ اب کہنے لگا مجھے ایک مہلت دو، میری بات سن۔ تو عابد نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ تم بیکار کام میں لگے ہو، اگر اس درخت کو کاٹنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے اتنے نبی آئے ہیں، اللہ کا کوئی نبی نہ کاٹ دیتا، تو ہی کیوں کاٹ رہا؟ اللہ کے نبیوں نے کیوں نہیں کاٹا؟ فرمایا ان کا اپنا کام تھا، میرا اپنا کام۔ پھر کشتی ہو، پھر اللہ کا نیک بندہ غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا۔ اتنی دیر میں اب اس کا آخری وار تھا، اس نے کہا میں ہار گیا لیکن ایک فیصلہ ہے، میں اور آپ ضمانت۔ اس نے کہا گھر میں کو کھانے کے لیے شے ہے؟ کہا نہیں، لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا اس درخت کو کاٹنا ترک کر دے نیت، میں ہر روز تیرے سرانے کے نیچے 3 دینار چھوڑ کے جایا کروں گا۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا 3 دینار چھوڑ کے جایا کروں گا، صبح اٹھا کرے گا تو 3 دینار وہاں سے اٹھانا، اٹھا کے اسے اپنی ضرورت بھی پوری کرنا، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد اللہ اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا، غرباء کی خدمت کرنا۔ ایک نیکی تو چھوڑ رہا ہے، اس ایک نیکی کی بدولت اللہ تمہیں کتنی نیکیاں دے رہا ہے۔ وہ ایک نیکی ترک کر دے، اتنی نیکیاں آ جائیں گی، تیرا پیٹ بھی پالا جائے گا، تو اپنے رشتہ داروں کی خدمت بھی کرے گا، غرباء کی خدمت بھی کرے گا، اتنی نیکیاں ایک چھوڑ بھی دے تو کیا ہوگا؟ بس اللہ جب عقل مارے، جب اللہ کسی انسان کو دوسری طرف لے کے جائے تو عقل تو کام کوئی نہیں کرتی، اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو عقل کام نہیں کرتی۔ بس عقل ماری گئی، کہا جی ٹھیک ہے، واپس آ گیا، گھر میں آیا تو دیکھا 3 دینار پڑے ہوئے ہیں، اگلے دن پھر دیکھا تو دیکھا 3 دینار، تیسرے دن پھر آیا تو کوئی شے نہیں۔ اب غصہ آیا، میرے ساتھ مذاق کر گیا، شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اٹھا تو کلارا لیا، جیسے ہم میں اور آپ سلح رہے تو سلح ہے، تھوڑا سا کام خراب ہو تو پھر ہم جوش تو بھی مارتے ہیں، وہ بھی جوش میں مار، اٹھا کلارا لیا اور باہر نکلا تو باہر پھر وہ شیطان وہ بوڑھے کی شکل میں آیا، آگے کہنے لگا بابا جی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جی درخت کاٹنے جا رہا۔ کہا میں تو نہیں کاٹنے دوں۔ کہا پہلے 2 دفعہ تیرا میں نے علاج کر دیا نا، اب بات تو کہا پہلے کشتی کرنا پڑے گی۔ کہا جی کریں کشتی۔ کشتی ہوئی، اب شیطان غالب آ گیا، یہ مغلوب آ گیا، وہ اوپر چڑھ کے اسے مار رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تیری بھی باتیں سنی تھی، میری بات سن لے، مجھے صرف یہی بتا دے، پہلی 2 دفعہ میں تجھ پہ غالب آیا اور تو مغلوب، آج تو غالب آ گیا اور میں مغلوب آ گیا ہوں، وجہ کیا ہے؟ آج تو جیت گیا، میں آ گیا۔ اس نے کہا پہلے 2 دفعہ جو تو لڑا ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ سامنے آ تھی، لیکن اس دفعہ جو تو لڑ رہا ہے تو دیناروں کے لیے لڑ رہا ہے اور اللہ کی مدد تیرے ساتھ کوئی نہیں، تو جدے نال اللہ دی مدد ہی نہیں، وہ شیطان کو لو کیویں جیت سکتا؟ اور میں پہلے تو خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے مجھ سے جیتتا رہا۔ امیر المؤمنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن کو زمین پہ بچھارا ہوا، دشمن کو ان قریب ہے کہ دشمن پہ وار کرتے، دشمن نے منہ پہ تھوک دیا، یہ اللہ کا شیر ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہوا، حضرت آپ کو تو پہلے سے زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، میں تو ایک اسلام کا دشمن ہوں، دوسرا انسان کی سب سے قدر والی چیز اس کا چہرہ اور سارا، میں نے معاذ اللہ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے مجھے ترک کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیری میری کو ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں نا، میں تجھے مار رہا تھا رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کی، پہلے جب تجھے مارنے لگا تھا تو رب کی رضا تھی، تو نے تھوک دیا تو درمیان میں میرا غصہ غالب آ گیا، میں نے ترک اس لیے کر دیا ہے کہیں تیرے اور میرے درمیان میرا غصہ غالب نہ آ جائے۔ ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، پہلے تجھے مار رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ طرف تھی کہ تو اللہ کا دشمن ہے،
لیکن اب یہ طرف ہے کہ تو میرا دشمن ہے، اگر اپنا دشمن سمجھ کے ماروں گا تو پھر وہ ویلیو کوئی نہیں رہی۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں حقیقی معنوں میں اگر قدردار ہے تو میرا رب ہے۔ اعمال کی بنیاد ساری زندگی کی، حدیث پاک میں بھی صوفیاء فرماتے ہیں پہلی حدیث جو عمل کرنے کی بات وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنے اعمال کو حتی الامکان جتنا ہو سکے لوگوں کو چھپاؤ۔ اور یہاں حضرت امام ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دل کو بھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح گناہ چھپ چھپ کے کرتے ہو اس طرح نیکیاں بھی چھپ چھپ کے کیا کرو۔ جس طرح اللہ چھپ چھپ کے لوگوں کو رزق دیتا ہے اس طرح وہ تمہیں بھی رزق دیتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کو آخر دعویٰ الحمدللہ۔